بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ بڑی تیزی سے گزرتا ہوا چلا جا رہا ہے، اور یہ مہینہ مغفرت کا، بخشش کا، جہنم سے خلاصی کا مہینہ ہے۔ اگر کوئی شخص اس مہینے کے اندر بھی اپنی بخشش اور مغفرت نہیں کروا پاتا، جہنم سے اپنے آپ کو آزاد کروانے والے لوگوں میں شامل نہیں کروا پاتا، تو وہ بڑا ہی بدقسمت شخص ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ مسجد نبوی میں تشریف لائے، ممبر پہ جب تشریف رکھنے لگے، پہلے پائیدان پہ جب پاؤں رکھا، پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو فرمایا آمین۔ جب آپ خطاب سے فارغ ہو گئے، صحابہ اکرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، یہ کیا ماجرا تھا؟ اس سے پہلے ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ آپ نے ایسا عمل کیا ہو، یہ آمین کہنے کا کیا مقصد تھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جب ممبر پہ چڑھ رہا تھا تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے 3 دعائیں کی، میں نے ان 3 دعاؤں پہ آمین کہا۔ پہلی دعا انہوں نے یہ کی کہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جو اپنی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش اور مغفرت نہ کروا سکے۔ میں نے کہا آمین۔ دوسری دعا یہ کی انہوں نے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ آپ پہ درود و سلام نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ تیسری دعا انہوں نے کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو اپنے والدین کو بڑھاپے میں پائے یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنے اوپر جنت کو واجب نہ کر لے۔ میں نے کہا آمین۔ تو ناظرین، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اپنے اوپر جنت واجب کر لینے کے کتنے مواقع ہمیں اللہ تعالیٰ یہاں فراہم کر رہے ہیں، اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا لینے کے کتنے مواقع ہمیں مل رہے ہیں، اپنی بخشش اور مغفرت کروا لینے کے کتنے مواقع ہمیں مل رہے ہیں۔ رمضان ان مواقع میں سے ہے، والدین کی خدمت کر لینا ان مواقع میں سے ہے۔ تو ان کاموں کو کرنا چاہیے، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کو برقرار رکھا جائے، اور یہ رمضان جو جلدی سے تیزی سے گزرتا چلا جا رہا ہے، اس میں عبادت کر کے، لوگوں کی خدمت کر کے، اللہ کے رضا والے اعمال کر کے، اللہ کو راضی کر کے اپنا نام مغفور بندوں میں شامل کروا لینا چاہیے، ان لوگوں میں شامل کروا لینا چاہیے جو جہنم سے خلاصی پانے والے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دیں جنہیں اس رمضان کے اندر جہنم سے خلاصی ملنے والی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔